بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سہیل مرغوب، پروگرام عالمی معلومات اور چینل اسپیشل ٹی وی۔ تو آج ہم بات کریں گے بالکل تھوڑی سی ڈونلڈ ٹرمپ پہ، جو واپس جا چکے ہیں اپنے ملک میں، اور جانے سے پہلے انہوں نے کافی انٹرسٹنگ کوئی صورتحال پیدا کر دی تھی، ماحول کافی جس کو کہتے ہیں زبردست کر دیا تھا، جب انہوں نے برطانیہ کے جو شاہ ہیں ان کو اپنے پیچھے چلنے پر مجبور کر دیا تھا، اور انہوں نے گپ شپ شروع کر دی جو ان کے ایک گارڈ آف آنر دینے والے سپاہی سے سمجھ لیں آپ، اور پھر ہلکا سا ان کو باور کرانے کی کوشش کی کنگ چارلز نے کہ ہمارے ہاں بات نہیں کی جاتی، مطلب پروٹوکول میں نہیں ہے کنگ کے کہ وہ کرے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلی مرتبہ کنگ کو جو ہے نا اپنے پیچھے چلنے پر مجبور کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ کریڈٹ بھی لیا کہ میں 2 دفعہ یہاں پہ آیا ہوں، اور 2 دفعہ ونڈسر پیلس میں کیسل میں مجھے بڑا وارم ویلکم کیا گیا ہے۔ تو بے شک بالکل امریکہ ڈیزرو کرتا ہے، اس کے پریزیڈنٹ جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں، جتنی دفعہ چاہیں وہ برطانیہ میں اپنا قدم رنجا فرمائیں، جو مرضی کریں، جو مرضی سے مطلب جتنی مرضی اپنا وہاں پہ تشریف آوری ہو۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی انہوں نے پھر کافی جو ہے نا کریڈٹ دیا کہ جی $17 ٹریلین کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی ہے برٹن نے، یو کے نے، یو ایس اے میں۔ تو یہ فگر کچھ تھوڑے سے ذرا لگتے ہیں عجیب و غریب۔ اس کے ساتھ ہی ایک گرما گرم خبر ہے جس پر جو ابھی جنگ لفظوں کے لیے شروع ہونے والی ہے، برطانیہ، آسٹریلیا اور کینیڈا کے مابین ہوگی۔ اس گروپ کی تنازعات شروع ہوں گے اسرائیل کے ساتھ، کیونکہ ان ممالک نے اپنے وعدے کے مطابق 21 ستمبر کو اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، اور آپ اسی گروپ میں شامل کر لیں فرانس کو، جو پہلے یہ کہہ چکا ہے کہ جیسے ہی یونائٹڈ نیشن کی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوگا، یونائٹڈ نیشن کا اجلاس ہوگا، جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوگا، ہم اس میں تسلیم کر لیں گے اسرائیل کو۔ تو وہ ایک اپنی کمٹمنٹ دے چکا ہوا ہے، اور بڑی زبردست اس پر جو ہے نا جنگ شروع ہو گئی ہے ان کے ساتھ، ان 4 ممالک کے ساتھ، اسرائیل کے جو حکمران ہیں ان کی۔ اچھا، اسی کے بیچ میں جو ہے نا وہ ایک نئی بات ہمیں پتہ لگی ہے، ہمیں تو معلوم نہیں تھا، کہ فرانس میں جو سفیر ہیں، فرانس میں جو امریکہ کے سفیر ہیں، وہ ان کے داماد کے سسر ہیں، یعنی وہاں پہ بھی ہو جاتا ہے جیسا کہ تیسری دنیا میں ہوتا ہے یا انڈیا میں ہوتا ہے کہ جی ایک وزیر داخلہ ہیں تو ان کے جو بیٹے ہیں وہ بھی اپنا انٹرنیشنل کرکٹ کنٹرول بورڈ کو جو ہے نا ICC کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ تو ایسے ہوتا ہے، جی شنکر وزیر خارجہ ہیں، ان کے جو بیٹے ہیں وہ بھی ایک گروپ کو ہیڈ کر رہے ہیں، تو ایسے کافی سارے لوگ ہیں ہیڈ کر رہے ہیں۔ تو امریکہ میں بھی ایسے ہوتا ہے، یہ مطلب کوئی انوکھی چیز نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم بات کریں گے کہ کل منایا گیا، یعنی 21 ستمبر کو منایا گیا عالمی امن کا دن، اور اس پر بڑا ایک زبردست زوردار بیان دیا جو یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے یہ امید ظاہر کی کہ دنیا میں امن قائم ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہی یونائٹڈ نیشن کی ایک رپورٹ آ چکی ہوئی ہے جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ دنیا میں امن قائم نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہم تھوڑی سی بات کریں گے، بلکہ وہیں سے شروع کر لیتے ہیں، وہ ہے انڈیا میں مسلمانوں پر ہونے والا ظلم۔ اور انڈیا میں جو ان کا ایک UAPA قانون ہے، جس کو وہ ان لافل ایکٹیویٹیز کا لاء کہتے ہیں، یہ وہ قانون ہے جو انگریزوں نے آج سے کئی 100 سال پہلے یہاں پہ مسلمانوں کو دبانے کے لیے بنایا تھا۔ ہندوؤں کی تو جو RSS تھی وہ تو اس زمانے میں بھی، اور ان کے جو بانی ہیں تو وہ اس وقت بھی انگریزوں کے ساتھ، اور وہ کہتے تھے کہ جب اقتدار چھوڑ کے جاؤ تو کانگریس کو مت دینا، ہمیں دے دینا یہ مطلب ان کے جو لیڈر تھے وہ کہتے رہتے تھے۔ تو وہاں پہ مطلب ایک ٹیچر پہ ظلم ہوا، اور اس ظلم میں اس کی جو ہے وہ مطلب اس پہ کافی مارا ماری ہوئی، اس کو کہا گیا کہ تو امام مسجد ہے یہ، ان کو کہا گیا کہ آپ بولو جے شری رام، انہوں نے نہیں بولا۔ 12-15 لوگوں نے ان کو خوب مارا پیٹا، اور یہ وہ چند ایک لوگ اس میں سے بھی گرفتار ہوئے ہیں، لیکن یوگی آدتیہ ناتھ جو ہے وہ ان کا ضلع ہے، اس میں میرا نہیں خیال کہ کچھ ہوگا، اور ان کے حق میں بھی کچھ مولوی صاحبان ہیں جنہوں نے یہ بات بیان دینے کی کوشش کی ہے، اس بات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی جوڑ دوں کہ 12 ربیع الاول کے حوالے سے وہاں پر جو کچھ ہو رہا تھا، مطلب 12 ربیع الاول کے جلسے جلوس منانے کی، تو اس میں اتر پردیش کی ہی بعض جگہوں پہ پولیس نے یہ پابندی لگا دی کہ آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لینا۔ اب یہ کیسا 12 ربیع الاول ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا جائے؟ اور وہ اچھا، اس پر رد عمل ہو گیا پورے انڈیا میں، اور نہ سے مسلمان بلکہ دیگر اقلیتیں جن میں مسیح برادری اور ہندو بھائی بھی شامل ہیں، مطلب انہوں نے بھی یہ بات کرنا شروع کی، کیونکہ سارے ہندو تو بھارتیہ جنتا پارٹی کی آگ میں نہیں چل رہے ہیں نا، بہت سارے جو ہیں وہ ان کی جو زہر ہے اس کو پی رہے ہیں، اور بہت کم ہیں
کم سے مطلب جو بہت کم ہیں جو مطلب RSS اور اس کے ایجنڈے پر ہیں. اکثریت جو ہے وہ وہاں پہ اب بھی رہنا چاہتی ہے، لیکن وہ خاموش اکثریت ہمیشہ ڈوسائل اور ڈر جاتی ہے. تو وہ فالوور بن گئے ہیں. جب تک ان کو کوئی ایک اچھی اٹھان نہیں ملے گی، جیسی ایگریسو اٹھان RSS نے لی ہے، اس حد تک وہ لوگ دبے ہی رہیں گے. اور یہ جو 20-15-10% اس طرح کے لوگ ہیں وہ اپنا وہاں پہ کاروبار اور اپنے دکان چمکاتے رہیں گے. تو یہ چیز جو ہے نا یہ انڈیا کے لیے بہت ہی خطرناک ہے. وہاں پہ بھی کہا گیا جس مولوی صاحب کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، ان کی اچھی خاصی عمر ہے، اور اسی سے ملتا جلتا ایک اور بھی انسیڈنٹ ہوا جہاں ایک اور کوئی تقریباً 70-80 سال کا جو ایک مسلمان تھا، اس کو بھی اسی وجہ سے مارا گیا کہ وہ مسلمان ہے. ہوا یوں کہ انہی کے یوگی آدتیہ ناتھ جو ایک یوگی صاحب ہیں جن کی وہاں پہ حکومت ہے، تو ان کے زیر سایہ ایک بہت سے جیسے ہمارے یہاں بھی اتوار بازار لگتے ہیں، تو ان کے ٹھیکے انہوں نے ہندوؤں کو دیے ہوئے جو مسلمانوں سے چند گھنٹوں کے حساب سے 15 روپے لیتے ہیں. تو سب سے لیتے ہیں، مطلب مسلمانوں سے بھی لیتے ہیں. ایک مسلمان تھا، اس کے پاس 15 روپے نہیں تھے. اس نے کہا آج میں نے 10 روپے کمائے ہیں، تو ابھی تک جو ہے وہ میں نے 10 کمائے، یہ سارے 10 آپ رکھ لیں. تو وہ جو نوجوان ہندو تھا اس نے کہا 10 جو ہے وہ تو میرے بارے میں نہیں ہے، آپ مجھے 15 ہی دو. اس کے بعد اس نے اس کو اتنا مارا کہ وہ جان سے چلے گئے. مطلب ان ایک بزرگ عمر رسیدہ بزرگ کی ڈیتھ ہو گئی. تو اس ماحول میں ہے. اچھا، انہی کے شہر میں ایک آدمی تھا، لڑکا تھا، نوجوان، اس نے اپنی ویڈیو ڈالی، بڑی وائرل ہے. آپ انڈیا پہ سرچ کریں گے جا کے تو وائرل ویڈیو مل جائے گی، جس میں وہ کہتا ہے کہ میں یوگی تمہیں قتل کر دوں گا، تم ہو کیا چیز، میں تمہیں گولی مار دوں گا، فلاں کر دوں گا. یہ ہے وہ، اس نے پوری تیاری کی ہوئی تھی، پستول دکھایا. تو اتر پردیش کی پولیس نے اس کو گرفتار تو کر لیا، لیکن اس پر مقدمے ٹھنڈے ٹھار قسم کے لگائے. مطلب جو FIRوں میں دفعات مسلمانوں پہ لگائی جاتی ہے، یہی بندہ اگر وہاں پہ مسلمان ہوتا تو اس پر جو دفعات لگائی جاتی ہیں اس کو لگ پتا جاتا، اور وہ 5 سال تک تو ہیئرنگ نہ ہوتی. اس پر ہم بعد میں بات کریں گے. انڈیا میں 30 سال تک بھی ایسے لوگ ہیں جن کی ہیئرنگ نہیں ہوئی. 30 سال تک پہلی مرتبہ بھی ہیئرنگ نہیں ہوئی. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم قانون ہے، بالادستی ہے، سارا کچھ ہے. اور چیف جسٹس جو سابق تھے سپریم کورٹ کے رمنا، انہوں نے بھی ابھی ایک اپنا بیان بھی جاری کی اسی طرح کا کہ انڈیا میں پروسیس جو ہے وہی مطلب ظلم کی نشانی ہے، وہی مطلب ایک ظلم ہے، وہی پینلٹی ہے، وہی پنشمنٹ ہے، وہی سزا ہے. کیونکہ پروسیس ہی ایسا ہے. ابھی تک دیکھیں نا شرجیل ایمان، ہم پہلے بھی کہہ چکے، امام، اس کے بعد عمر خالد، ان لوگوں کے ابھی تک، اور اس میں اور خواتین بچیاں بھی شامل ہیں، ان کے مقدموں کی سماعت نہیں ہو سکی، اور ہندو بیل پر بیل لے کے نکل رہے ہیں. تو یہ وہاں پہ کوئی ماسٹر مائنڈ ہے جو وہاں سے 15-20 کلومیٹر کی رینج میں ہی اس میں ڈایا میٹر میں موجود نہیں تھے، وہ ماسٹر مائنڈ تھے اس کے. اور جنہوں نے کہا کہ گولی مارو فلاں 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 کو، تو ان کو تو دو ایسے لوگ جو وہ تو وزیر ہیں، ایک انوراگ ٹھاکر اور دوسرے کپل مشرا، جو مطلب وزارتی ٹائپ پاور انجوائے کر رہے ہیں. تو بہرحال انڈیا سے نکلتے ہیں ہم، اب چلتے ہیں برطانیہ، آسٹریلیا اور کینیڈا، کیونکہ ان کے جو حکمران ہیں ان کی کافی لفظی جنگ شروع ہو گئی ہے، جو اس کے ساتھ اپنا جو نیتن یاہو ہیں اسرائیلی پرائم منسٹر، ان کے ساتھ. اور ان 3 ملکوں نے اپنے وعدے کے مطابق انہوں نے کہا تھا کہ ہم 21 ستمبر کو کر لیں گے، تو انہوں نے کر لیا ہے. ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ اسرائیل سخت ناراض ہوگا اور اس کو وہ سخت رد عمل بھی دے گا، لیکن ان تینوں ملکوں نے ان کی پرواہ نہیں کی. انہوں نے بڑا ایک جوائنٹ رد عمل دیا، اور ساتھ ہی اس پر بڑی تقریر کی گئی. آسٹریلیا کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ اس وقت امریکہ میں ہوں گے، کیونکہ وہ یونائٹڈ نیشن کے اجلاس میں شرکت کے لیے گئے ہیں. لیکن ان تینوں ممالک نے کم و بیش ایک جیسا ہی بیان جاری کیا فلسطین کو ایک الگ ریاست کے طور پہ تسلیم کرنے کے لیے. تینوں ممالک کا رد عمل یہ ہے کہ کیونکہ اسرائیلی وزیر اعظم نے یہ کہا کہ یہ تو حماس کو ریوارڈ دے رہے ہیں، انعام دے رہے ہیں کہ انہوں نے 7 اکتوبر کا انسیڈنٹ کیا، تو اب ہم اس کو یہ انعام دینے کے لیے اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں اپنا 2 اسٹیٹ سولوشن کو. تو انہوں نے کہا کہ 2 اسٹیٹ سولوشن اس لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ اس لیے ضروری ہے کہ جو بلفور ایگریمنٹ ہوا تھا اس کی بنیاد میں 2 اسٹیٹ سولوشن شامل تھا، اس میں یہ شامل تھا، اس میں یہ شامل تھی چیزیں. تینوں کا رد عمل کم و بیش یہی ہے کہ اس میں یہ چیزیں شامل تھیں کہ تینوں کو جو ہے نا وہ برابر جو ہے نا، دونوں مطلب اسرائیلیوں کو بھی اور فلسطینیوں کو بھی برابر حقوق حاصل ہوں گے. ان کو الگ الگ اپنے ایک فریم میں رہنے کا حق حاصل ہوگا. جیسے مطلب 2 نیشن تھیوری حضرت قائد اعظم نے پیش کی تھی، یہ بھی تقریباً 2 نیشن تھیوری ٹائپ ایک معاہدہ تھا. اور ان کے ایریا میں مداخلت نہیں کی جائے گی، اور
فلسطین کو ایک الگ ریاست کے طور پر تسلیم کر لیا جائے گا، لیکن المیہ یہ تھا کہ اس میں کوئی ٹائم فریم نہیں تھا کہ فلسطینیوں کو کب ملے گا۔ تو فلسطینیوں کے جو حقوق ہیں وہ تو سلب پہ سلب پہ سلب ہوتے چلے گئے۔ تو ان 3 ملکوں نے یہی کہا ہے کہ اب وہاں پہ بھوک اس قدر ہے، ہتھیار بنا لیا گیا ہے بھوک کو، کہ وہ مطلب اس کو بھی مطلب ایک ویپنائز کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ جو ہے نا بے شمار لوگ شہید ہو گئے ہیں، جان سے چلے گئے ہیں، اور ان لوگوں کی تعداد بھی کئی ہزار ہے، ہم ایک پروگرام میں بتا چکے ہیں، جو آٹا چینی لے جانے کے وقت مارے گئے، شہید کر دیے گئے، ان کی تعداد کچھ 3000 سے زائد ہوگی۔ تو بہرحال ان تینوں ممالک نے ایک جوائنٹ جو پروگرام بنایا تھا، اس کے تحت انہوں نے یہ کہا ہے کہ چونکہ اسرائیل نے اس سمت میں پیش رفت نہیں کی، اسرائیل یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشنز کو نہیں مان رہا، اور یہ میرا کہنا ہے کہ اسرائیل نے تو یونائٹڈ نیشن کا جو ایک پورا ایک کچن تھا جو وہاں پہ فوڈ سپلائی کر رہا تھا، اس کچن کو ہی انہوں نے مار کے مطلب اس کے کئی لوگوں کو شہید کر دیا، تو وہ وہاں سے چلے گئے۔ اس میں شہادتیں پانے والے مسلمان بھی تھے اور غیر مسلم بھی تھے جو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ اس کو نکال کے جو اس کی جگہ متبادل نظام بنایا گیا وہ ناکافی تھا۔ تو اب وہاں پہ یہ کہنا شروع ہو گیا کہ ہم تو لاشیں گن رہے ہیں، اور وہاں پہ لاشیں گننا بھی ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہوا ہے، اور بعض محققین نے اس پر بڑے شواہد کے ساتھ یہ کہا ہے کہ وہاں پہ شہادتوں کی تعداد کم و بیش 1.5 لاکھ سے 6,33,000 تک ہے۔ اب اس میں انہوں نے پوری کیلکولیشن کی ہوئی، جس کے لیے بہت لمبا پروگرام چاہیے ہوگا، 1.5-2 گھنٹے کا، وہ ہم بعد میں کبھی کر بھی لیں گے، 1.5 گھنٹے کا تو نہیں، آدھے پونے گھنٹے کا پروگرام اس پہ کانٹ چھاٹ کے کر بھی لیں گے۔ تو انہوں نے جو رپورٹیں دی ہیں اس میں یہی ہے کہ وہاں پہ مطلب نہ صرف لوگ بمباری سے مر رہے ہیں، جو 65,000 بنے شہادتیں ہوئی ہیں وہ تو بم سے ہوئی ہیں، اور وہ 20-20 ہزار اپنا من کے ملبے تلے دبے ہوئے بعض لاشیں جو ہیں، تو اس کو نکالنا، اس کو دیکھنا، گننا، گنتی کرنا، روز 1-1 2-2 کہیں سے لاشیں نکلتی ہیں، تو یہ مطلب ان کی گنتی ہی پہلے لگی ہوئی ہے دنیا جو ہے۔ تو بہرکیف ان تینوں ملکوں نے یہ کہا کہ چونکہ اسرائیل نے وہاں پہ جو حقوق تھے وہ نہیں دیے، جو روٹی پانی اور دوسری ضرورت زندگی لازمی تھی وہ انہوں نے نہیں دی، اور فلسطینی ریاست اس لیے مطلب اب ضروری ہو گئی ہے کہ کیونکہ امن کا جو ایک پروسیس تھا وہ نہیں آگے بڑھ سکتا جب تک کہ فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں ملے گا۔ لیکن اسرائیل کے بیانات سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ شاید اس مشن کو ناکام بنانے کے لیے مغربی کنارے اور اپنا ویسٹ بینک جو ہے اس میں بستیوں کو توسیع کرنا شروع کر دے گا۔ اس سلسلے میں اس نے کچھ تھوڑا سا مختلف ادھر ادھر جو ہے نا مارا ماری کرنے کی کوشش کی تھی، تو اس کو ابھی آپ نے دیکھا کہ جو مصر کے پرائم منسٹر ہیں، ان کے جو پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے بڑی ایک تقریر کیا کہ اگر اسرائیل نے ہماری طرف دیکھنے کی کوشش کی اور اس نے آبنائے سینا کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، ان کو وہاں پہ دھکیلنے کی کوشش کی، تو مسٹر نیتن یاہو آپ ہمیں تل ابیب میں پائیں گے، یعنی لڑائی یا معاملات جو بھی وہ وہاں پہ طے نہیں ہوں گے، وہ تل ابیب میں طے ہوں گے۔ تو بعض انڈین میڈیا جو اس کو تیل ابیب کہتے ہیں، تو جو بھی لفظ ہے وہ، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ معاملات ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے کہ اگر ایک بھی خلاف ورزی ہوئی، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی تھریٹ کیا، ہم ایک پرانے پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ اگر مصر کے اندر موجود کسی حماس کے آدمی کو یا اس آدمی کو نشانہ بنایا گیا یہ کہہ کر کہ یہ حماس کا ہے، تو یہ ناقابل برداشت ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ جو اپنا لوگ وہاں پہ فلوٹیلا کے گئے تھے، جو امداد دینا چاہ رہے تھے، ایک اپنا امن و امان کے قیام کے لیے گئے تھے، جس میں انوائرمنٹ کی جو ایکسپرٹ ہیں گریرا وہ اس کو ہیڈ کر رہی تھیں، تو اسی گروپ کے ایک دوسرے گروپ کو جو ہے نا وہ مصر کے اندر جو ہے جو انوائرمنٹ کی تھیں وہ تو مطلب فلوٹیلا میں تھیں، لیکن یہ جب خشکی کے راستے مصر میں گیا تو ان کو وہاں کے لوگوں نے مارا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ شاید مصر کے ہی کسی ایجنسی کے یا اس کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوں گے جنہوں نے یہ ایکٹیویٹیز کی۔ لیکن بہرحال موجودہ سینیریو میں جب سے دوحہ پر حملہ ہوا ہے، جس میں 5 حماس کے اور 1 قطر کے آدمی کی شہادتیں ہوئی ہیں، تو وہ اس کے بعد سے پورے جو مجموعی اسلامی دنیا اس کا رویہ بدل گیا ہے۔ تو غزہ جو ہے اس پر جو اسرائیل نے ایک مسلط کی ہوئی تھی بھوک، اس سے بھی گھبرا کر یہ ممالک جو ہیں ان کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ میدان میں آئے ہیں، اور برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر جو ہے انہوں نے بھی یہ بڑے دو ٹوک لفظوں میں کہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہمیں ورلڈ میں اس پوزیشن کا تنازعات کا تصادم ایک مخالفت کا سامنا ہے،
بلکہ ہمیں لیبر پارٹی کے اندر سے بھی مجھ پر دباؤ ہے کہ میں کیوں نہیں مطلب اس کو ریزولوشن کی طرف لے جانے کے لیے کوشش کر رہا، میں کیوں اسرائیل پر اتنا دباؤ نہیں ڈال رہا کو ایکسیپٹ کریں، اور کیوں میں مطلب ایسی ایکٹیویٹیز نہیں کر رہا کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ٹو اسٹیٹ سولوشن کی طرف دنیا آگے جائے۔ تو اسرائیل پر سخت رویہ اختیار کرنے کے لیے ان کو پارٹی کے اندر سے مجبور کیا گیا ہے، اس لیے وہ آگے اٹھے ہیں، اور اسی لیے اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر خطے میں امن چاہیے کسی کو بھی، تو امن کے لیے بڑا ضروری ہے کہ فلسطینی اور اسرائیلی دونوں کے لیے ایک الگ الگ ملک ہو۔ اور پھر ساتھ ہی انہوں نے دو ٹوک لفظوں میں کہا کہ یہ حماس کے لیے نام نہیں ہے، یہ تو ایک اسرائیل کے لیے کوشش ہے، مطلب اس کے لیے حق میں ہے کہ ہم اگر حماس سے ان کے بندے چھڑا لیتے ہیں اور حماس سے اگر ہم مطلب اس کو پیچھے کر دیتے ہیں، کیونکہ اسی میں اگر ہم دیکھیں تو جو فرانس کے حکمران ہیں میکرون صاحب، انہوں نے کئی ملاقاتیں کی ہیں محمود عباس کے ساتھ، کئی اپنا فیس ٹو فیس 1-on-1 میٹنگ بھی ہوئی ہے، اس کے بعد ان کی کنورسیشنز بھی ہوئی ہیں، مختلف ذریعوں سے بھی ان کے ساتھ رابطے ہوئے ہیں۔ تو فرانس نے یہ کہا ہے ان کے وزیر اعظم نے کہ صدر نے کہ ہم نے ان کو حماس کو اس چیز کے لیے راضی کر لیا ہے، اور جو ان کی ویسٹ بینک کی اتھارٹی ہے محمود عباس کی، اس کو بھی راضی کر لیا ہے کہ حماس پولیٹیکل سسٹم سے نکل جائے گی، اس کا کوئی رول نہیں ہوگا فیوچر میں، اور وہ بندوں کو غیر مشروط طور پر رہا کر دے گی۔ اور پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہی مطلب ایک بیسٹ سولوشن ہے جو ہمیں نظر آیا، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے نا سولوشن نکل نہیں سکتا، یہی ایک سولوشن ہے جس کو دیرپا دائمی امن کی ضمانت سمجھا جا رہا ہے۔ تو یہ ان تین تو ملکوں کے علاوہ جو فرانس ہیں ان کا بھی یہی ماننا ہے کہ جب تک اپنا یہ ملک ان کو فلسطین کو ایک الگ اسٹیٹ کے طور پہ تسلیم نہیں کریں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اچھا، میں نے جو بھی بات کی وہ برٹش پرائم منسٹر نے بڑے واضح طور پر اپنے اسپیچ میں بھی کہا ہے، اپنے ویڈیو پیغام میں بھی کہا ہے کہ اسرائیل کی ریاست کو 75 سال پہلے ایک ملک کے طور پر تسلیم کر لیا گیا تھا، آج پوری یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ اسرائیل کو مانتی ہے، لیکن اسی میں ایک یہ بھی ایلیمنٹ تھا کہ فلسطینی ریاست کو بھی تسلیم کیا جائے گا، اور ہمیں ملا کر مطلب پہلے 147 تھے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ملا کر جو ہے وہ اب 150 ملک جو ہیں وہ فلسطین کو ایک الگ ریاست کے طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ میں ابھی آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جیسے ہی مطلب اب ان تین ملکوں نے تسلیم کیا تو فرانس نے بھی تسلیم نہیں کیا، لیکن کمٹمنٹ اس کی 25، 26، 27 تاریخ تک امپلیمنٹ ہو جائے گی جو اس نے وعدہ کیا ہے۔ لیکن فرانس کی جو ٹاؤن کی حکومتیں ہیں، میں پھر کہوں گا فرانس کی جو سمجھ لیں کہ ضلعی حکومتیں ہیں، لوکل گورنمنٹ ہے، ان کے کئی اداروں پر فلسطین کے جھنڈے لہرا دیے گئے ہیں، فلسطین کے جھنڈے لہرا دیے گئے ہیں۔ اچھا، اب اس پہ گورنمنٹ نے ان کو کہا ہے کہ ابھی نہ لہرائے جائیں کیونکہ ابھی کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا، اور ابھی نوٹیفیکیشن کا انتظار کریں پھر آپ اس طرف جائیں۔ لیکن چونکہ گورنمنٹ اور پبلک اور لوور گورنمنٹ جو ہیں وہ دو مختلف اپنا اس میں چل رہی ہیں راستوں پر، اور جیسے ریل کی دو پٹریاں ہیں اور جو ان کا آپس میں ملنے کا امکان نہیں ہے تو اس پر چل رہے ہیں۔ لیکن جو مختلف سروے میں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 70 سے 80% لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ فلسطین کو الگ ریاست کے طور پر، ایک انڈیپینڈنٹ ریاست کے طور پر تسلیم نہ کیا جائے جب تک کہ حماس بندے رہا نہیں کرتا۔ اور ان چاروں وزراء اعظم اور صدر اور وزراء اعظم کے جو بیانات ہیں اس میں بھی یہ بات بالکل واضح ہے کہ حماس کو رہا کرنا ہوگا، اور اسرائیل نے بھی فرانس نے بھی یہ کمٹمنٹ دی ہے کہ وہ جب تک تسلیم کرے گا تو اس وقت تک بندوں کو رہا کر دینا چاہیے۔ تو میں بھی کہ اس کے تسلیم کرنے میں کوئی شاید تھوڑی سی رکاوٹ آ جائے، کیونکہ پری کنڈیشن ہے فرانس کا تسلیم کرنا۔ لیکن بہرحال فرانس کے اندر جو مختلف طرح کی چھوٹی موٹی حکومتیں نا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی، چھوٹی مینس جو چھوٹی سطح پر ہیں، تو ان پر ان کی اتنی دلچسپی ہے آزاد فلسطینی ریاست میں کہ انہوں نے وہاں پہ ان کے پرچم جو ہے وہ لہرا دیے ہوئے ہیں۔ تو جو کیئر سٹارمر ہیں انہوں نے جولائی میں یہ بڑے واضح بیان دیا تھا کہ اسرائیل جنگ بندی پر آمادہ نہیں ہے، امداد پہنچانے کی اجازت نہیں دے رہا، اقوام متحدہ کو فریلی کام نہیں کرنے دے رہا، طویل المدتی امن کیسے قائم ہو اس کے لیے جو بھی کوششیں کی جاتی ہیں ان میں وہ رکاوٹ ڈال دیتا ہے۔ اب یہ انہوں نے تو نہیں کہا، یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اور دنیا کہہ رہی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے دوحہ کے اندر حملہ کیا، جو ایک ڈیلیگیٹ وہاں پہ مذاکرات کر رہا تھا، اور ہر اس ٹیم پر حملے کرنے کی کوشش کی جو مذاکرات کر رہے تھے۔
تو اب جو برٹش پرائم منسٹر کا بیان ہے اس پر اسرائیلی وزیر اعظم نے، تو میں نے پہلے ہی بتایا کہ وہ بار بار یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ نام دے رہے ہیں، اور پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ دریائے اردن کے مغرب میں فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوگی، لیکن یہ ابھی ان کا دو ٹوک اور پورا بیان نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب امریکی صدر کے ساتھ ان کی ملاقاتوں کے یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے بعد، یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی سے خطاب ہوگا ان کا مے بی 25 ستمبر کو یا شاید 26 ستمبر کو، تو اجلاس کے دوسرے تیسرے دن یا شاید پہلے دن وہ اس میں کچھ بولیں گے، جس میں میرا خیال ہے کہ بہت سے اسلامی ممالک جو ہیں وہ بائیکاٹ کریں گے۔ تو نیتن یاہو نے عالمی ممالک سے مذاکرات کرنے کے بعد اپنا اوپینین دینا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ فلسطینی ریاست کو تقسیم کرنے کی یک طرفہ یعنی ون وے ایکٹیویٹی جو ہے وہ ہمیں منظور نہیں ہے، اور اس کو ناکام بنانے کے لیے اب ان کے مختلف لوگ کہہ رہے ہیں، لیڈر جو ان کی پارٹی کے وہ کہہ رہے ہیں کہ مے بی کہ اسرائیل جو ہے وہ کچھ مزید حصوں کو جو ہے وہ اپنا کنٹرول جما لے، تاکہ فلسطینی ریاست کا جو امکان ہے نا کہ کہاں پہ بنے گی وہ مزید دم توڑ دے کہ بنے گی کہاں پہ، کچھ علاقہ چھوڑیں گے تو وہاں پہ بنے گی نا، تو وہ مختلف قصبوں اور شہروں کو اپنا جو ہے نا مزید قبضہ کرنا چاہ رہی ہے۔ تو اسی ساری جو منظرنامہ بنا ہے عالمی صورتحال کا، اس پر محمود عباس جو ہیں وہ بھی خاموش نہیں ہیں، انہوں نے بھی کئی حکمرانوں کے ساتھ ملاقات کے رابطے کیے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ برطانیہ کا جو اعلان ہے وہ 2 ریاستی حل کی طرف جاتا ہے، اور یہی خطے کا منصفانہ اور دیر پا حل کی طرف ایک اچھا قدم ہے، اور اگر مطلب یہ قدم نہ اٹھایا گیا تو پھر وہ اپنا معاملات آگے نہیں چلیں گے، اور پھر مطلب وہی جنگ و جدل ہوگی جیسے ہو رہا ہے۔ اور خدا نخواستہ جیسے بعض محققین نے کہا ہے، اس پہ انہوں نے بڑی کیلکولیشن کی ہے کہ وہاں پہ شہادتوں کی تعداد کم از کم 1.25 لاکھ اور زیادہ سے زیادہ 6 لاکھ کے انتظار کے قریب ہو سکتی ہے، مطلب اس لمٹ تک وہ گئے ہیں۔ اچھا، اسی طرح جو ہے نا وہ برطانیہ اور فرانس جو ہے وہ انہوں نے بھی اس چیز کو کریڈٹ لینے کی کوشش کی ہے کہ ہم جو ہیں وہ تقریباً 100 سال سے جو ہے نا اس علاقے میں کر رہے ہیں، لیکن 100 سال سے تو بندر باٹ کر رہے ہیں۔ جب بلفور اپنا اعلامیہ ہوا تھا 1917 میں، تو برطانیہ نہیں کیا تھا، برطانیہ اس چیز کا کریڈٹ لے رہا ہے کہ چونکہ ہم ہی اس کے خطے کے جو ایک یہاں پہ اسرائیلیوں کو بسایا گیا تھا، ہم نے بسایا، تو شاید وہ احسان چڑھا رہے ہیں۔ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو لندن کے رائل یونائٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ ہے، انہوں نے اس کے لیے بات چیت کی تھی، انہوں نے بھی اس پر کافی ریسرچ کی تھی، تو ان کا یہ ماننا ہے کہ شاید اب چونکہ یو کے اس طرف آیا ہے تو مے بی کہ اس کو تسلیم کر لیا جائے، اسرائیل اتنا رد عمل نہ دے۔ اچھا، وہاں پہ ایک سینئر ریسرچ فیلو ہیں، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ فرانس اور برطانیہ کے لیے مشرق وسطیٰ میں ان دونوں ممالک کو تسلیم کرنا ان کو کافی اہمیت کا حامل ہے، لیکن جب تک امریکی حمایت حاصل نہیں ہوگی زمینی حقائق نہیں بدلیں گے۔ پھر میں کہوں گا جب تک امریکی حمایت حاصل نہیں ہوگی زمینی حقائق نہیں بدلیں گے۔ یہ لندن کا جو رائل یونائٹڈ سروس انسٹیٹیوٹ ہے اس کے جو ہیڈ ہیں، ریسرچ فیلو ہیں برکو اوز سیلیک، انہوں نے یہ بات کی ہے۔ اچھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ زمینی حقائق اس لیے نہیں بدلیں گے، جو ہمارا اندازہ ہے کہ وہ ہر موڑ پر تو اس کو ویٹو ایک کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جو بھی ایکٹیویٹی یہاں پہ ہوگی اس کی ویٹو ہوگی۔ لیکن اگر ملکوں کے اندر دفاتر کھل جاتے ہیں، تسلیم کرنے کا مطلب ہے ملکوں میں دفاتر کھولنے کا راستہ دینا، اور مے بی کہ وہاں پہ فلسطین کے اندر بھی یہ ملک اپنے سفارت خانے یا اپنے قونصل خانے کھول سکتے ہیں، تو وہ کھولنے کا راستہ دینا، تو اس سے جو ہے نا مطلب یہ بڑا مشکل ہو جائے گا اسرائیل کے لیے کہ وہ اندھا دھند ایکٹیویٹیز کرے ویسٹ بینک میں یا غزہ میں، اور پھر سپورٹ میں اضافہ ہو جائے گا۔ جو ابھی ایک جھنڈے لہرانے پر بھی پابندی ہے، سڑکوں پر آتے ہیں تو گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں، نوکریوں سے برطرفیاں ہوتی ہیں، تو اس میں بھی ان کا جو ایک رول ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جائے گا۔ تو اب میں ایک لیتا ہوں چھوٹا سا وقفہ، ہم حاضر ہوں گے وقفے کے بعد، تو پھر ابھی 2-3 بڑی اہم چیزیں جس پہ بات کرنی ہے، کہیں جائیے گا نہیں۔ وقفہ۔ ویلکم بیک۔ ہم بات کر رہے تھے تسلیم کرنے پہ، اب ہم بات کرتے ہیں کہ وہاں کے جو تھنک ٹینکس ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اس کے کیا نتائج ہوں گے۔ ایک تو یہ
کہ زمینی حقائق چینج نہیں ہوں گے، یہ تو تقریباً سارے مانتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ان ملکوں کے جو صدر اور وزراء اعظم ہیں وہ بھی اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں۔ لندن میں ایک اور تھنک ٹینک قائم ہے جس کے ڈائریکٹر ہیں اولیاء سلوان، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ علامتی اور تاریخی طور پر اہمیت رکھتا ہے، یعنی ایک یہ ایسا دن ہے جب اس کو ایک اسٹیٹ کے طور پہ فلسطین کو تسلیم کیا گیا ہے، اور یہ 2 ریاستی حل کی طرف جاتا ہے، اور اس سے یہ مسئلہ زندہ رہے گا۔ مطلب ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے یہ مسئلہ زندہ رہے گا، یہ کھوکھلا نہیں ہے، اس کے لیے مطلب کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں۔ اچھا، اب میں بالکل انٹرو میں بات کی تھی کہ میکرون جو ہیں ان کا تصادم شروع ہوئے امریکی جو سمدھی ہوئے، ان کے داماد کے جو سسر ہیں، داماد کے تو ان کے ساتھ ان کی ایک کافی بحث شروع ہوگی، کیونکہ چارلس کوشنر جو امریکی سفیر ہیں فرانس میں، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھ دیا اخبار میں، اور جس کو ایڈریس کیا ہے، آرٹیکل تو ہے تو لیٹر، لیکن لیٹر میں انہوں نے ایڈریس کیا ہے فرانس کی کہ جو میکرون ہے ان کو ڈائریکٹ ٹارگٹ کیا ہے، اور اس میں انہوں نے ان کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے، وہی جو مطلب نیتن یاہو کے اسٹیٹمنٹس ہیں کہ آپ یہ کر کیا رہے ہیں، یہ تو لفظ میرے، لیکن مطلب یہی ہے کہ یہ تسلیم نہیں کرنا چاہیے، یہ تو معاملے کو خراب کر دے گا اور ریوارڈ کرے گا، اور آپ حماس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس طرح کا انہوں نے بڑا سخت بیان دی جس پر ہم ابھی بات کریں گے۔ تو میکرون نے اس پر بڑا ایک سیریس ایکشن لیا ہے، انہوں نے ایک تو فرانس کی گورنمنٹ نے ان کو ان کے جو نمائندے ہیں ان کو طلب فرما کے ان کے ساتھ ان کو باس پرس کی، ان کو کہا ہے کہ یہ ناقابل قبول ہوگا ہمارے لیے، اور یہ اس طرح کے بیانات جو ہیں وہ سفارتکاری اور سفارتی آداب کے لیے ٹھیک نہیں ہیں۔ فرانسیسی صدر جو ہیں ایمانوئل میکرون، انہوں نے مطلب ٹرمپ کے داماد کے والد جو بھی ان کا رشتہ بنا، ان کو کہا کہ وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں، انہوں نے مطلب اس کو پورا ٹیلی کیا، اس کا پورا لنک بنایا، جس طریقے سے جہاں جہاں بھی مطلب فرانس کے اندر یہودیوں پر کئی حملے ہوئے، کئی چھوٹے موٹے اٹیک ہوئے، ان کے عبادت گاہ پہ حملہ ہوا، تو اس کو انہوں نے جوڑ دیا، اور انہوں نے کہا کہ ان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہی ٹھیک نہیں ہے، اور اس کے جو مطلب مختلف پہلو ہیں وہ وہاں پہ اینٹی جو یہودی ہے وہ ہے، اور اس سے اس کو وہاں پہ ایک فروغ حاصل ہو رہا ہے، اور اسی کی وجہ سے بڑھ رہا ہے۔ اب یہ بڑا سیریس ایلیگیشن تھا، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جو فرانس کے اندر تشدد بڑھتا جا رہا ہے وہ مطلب ان کی خارجہ پالیسی کی وجہ سے بڑھ رہا ہے، یعنی جو یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں۔ یہ آرٹیکل جو یہ اگست میں وال اسٹریٹ جرنل میں چھپا، اب آپ کو معلوم ہی ہے کہ وال اسٹریٹ جرنل کتنا امپورٹنٹ اخبار ہے، تو اس میں کوشنر نے لکھا اسٹارٹ میں ہی کہ فرانس میں سام دشمنی ایک ڈرامائی طور پر عروج حاصل کر گئی ہے، اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کی حکومت کی جانب سے خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے جا رہے، اور یہ اقدامات نہ کرنا جو ہے نا، اس پر ہمیں بہت زیادہ تشویش ہے۔ اب یہ سام دشمنی تو ان کے ایکشنز کی وجہ سے دنیا بھر میں ہو رہی ہے، اور مختلف طرح کے فوبیاز جو ہیں وہ مسلم مذہب کے بارے میں ورلڈ وائڈ پائے جاتے ہیں، تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ امریکہ میں ایک نوجوان 32 سالہ مرڈر ہو گیا، جس کی ابھی اپنا ایک بڑا اس کے لیے اجتماع بھی ہوا، جس میں امریکہ کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ بھی گئے ہوئے تھے، مارکو روبیو، اور بہت بڑے گراؤنڈ میں ہوا۔ تو مطلب ایک کلنگز جو ہیں وہ تو انتہا پسندی کی دنیا بھر میں ہو رہی ہیں۔ تو اسرائیل کو جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ تو عوامی بیانات کے ذریعے سے اسرائیل کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اور فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے اشارے جو ہیں اس سے وہ ہے اشارہ ایکچولی انتہا پسندوں کے لیے، جس سے وہ طاقت حاصل کر رہے ہیں، اور وہ یہ اپنا ان کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، وہ تشدد کو ہوا دینا ملی ہے اس چیز سے، اور فرانس جو ہے اس کے فیصلے اور اس کے اقدامات سے یہودیوں کی زندگی خطرے میں پڑ رہی ہے۔ کیا بات ہے کوشنر صاحب کی۔ تو اور فرانسیسی صدر کو چاہیے ایمانوئل میکرون کو کہ وہ نفرت پر مبنی جو جرائم ہو رہے ہیں ان کی روک تھام کے لیے جو قوانین موجود ہیں ان کو پوری سختی کے ساتھ نافذ کریں اور استثنا نہ دیں۔ اب انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ شاید استثنا دیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے اسکولوں، عبادت گاہوں اور کاروباری مراکز کی حفاظت کو یقینی بنائیں، یعنی انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ شاید ان کی عبادت گاہیں جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں۔ اور انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ جو اقدامات ہیں وہ اس کو انہوں نے اپنا جوڑنے کی کوشش کی ہے، یہ جو فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا عمل ہے اس سے، لیکن اس کا جواب جو ہے وہ بڑا سخت دیا ہے فرانس کے جو ایمانوئل میکرون ہیں۔ انہوں نے جمعرات کے روز پیرس میں ایک پروگرام ہوا تھا فیس دی نیشن،
اس کی ماڈریٹ ہے مارگریٹ برینن، ان کے ساتھ ایک انٹرویو میں انہوں نے بڑی دو ٹوک باتیں کی. انہوں نے کہا کہ جو کشنر صاحب کہہ رہے ہیں وہ ناقابل قبول ہے، اور یہ ایک ایسی غلطی ہے جو، اب میں کہہ رہا ہوں کہ ناقابل معافی. انہوں نے ذرا سفارتی سطح پر بڑا نرم سا لفظ استعمال کیا. میکرون نے کہا کہ فرانس میں سفیر کو کسی دوسرے ملک کے بارے میں اس طرح کا تبصرہ عوامی سطح پر مطلب اوپن کھلے عام کرنے کا اجازت نہیں ہے. اس سے سفارتکاری جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے. یعنی انڈائریکٹلی انہوں نے کہا بھائی ہم تمہیں گھر بھیج دیں گے، سفارتکاری بچے گی نہیں. تو میکرون نے کہا کہ اگر آپ ایک سفارتکار ہیں تو آپ جو سفارتی اصول ہیں، سفارتکاری کے جو اصول ہیں ان پر عمل کریں، اور امریکی ٹیکس دہندگان کی رقم کو اس طریقے سے ضائع نہ کریں. ظاہر ہے وہ تنخواہ تو لے رہے نا. تو فرانس کی وزارت خارجہ نے بھی، جیسا میں نے کہا نا کہ ان کو بلایا، ان کے ساتھ بھی انہوں نے کہا کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں، آپ کے جو بیانات ہیں یہ 1961 کے جو ویانا کنونشن آف ڈپلومیٹک ریلیشنس ہے، شک ہے، اس کے سیکشن ہے، اس کے منافی ہیں، جس میں کوئی سفیر جو ہے ریاستوں کے اندرونی معاملات میں بیانات نہیں دے سکتا، یہ مداخلت تصور کی جائے گی. اور اس پر پھر محکمہ خارجہ نے بھی جو ہے نا فرانسس نے امریکی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں. ظاہر ہے پھر بٹرنگ بھی تو کرنی تھی نا، اتنا سخت بیان دینے کے بعد. وہ تو صدر کے بہت قریبی رشتہ دار ہیں، اور جیریڈ کوشنر جو ہیں وہ فلسطین میں مطلب بشیر وسطیٰ میں قیام امن کے لیے کافی کوششیں کرتے رہے پچھلے دور میں، اور وہ وہاں پہ بھی 2-3 دفعہ آ چکے ہیں. میٹنگز ان کی ہو چکی ہوئی ہیں، MBS کے ساتھ بھی ہوئی اور حکمرانوں کے ساتھ بھی ہوئی. تو وہ وہاں پہ بڑے کلیدی رول پلے کر رہے ہیں. اس لیے پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ بھی کافی اچھا رول پلے کر رہا ہے، اور امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی بہت اچھے ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ اپنے آپ کو انہوں نے کہا کہ میں مطلب پہلا صدر ہوں جنہوں نے سام دشمنی کی جو اصل تعریف ہے اس پر عمل کیا ہے، اور ہم پوری قوت کے ساتھ جو ہے وہ یہ سام دشمنی اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کسی کو نہ خطرے میں ڈالا جا رہا ہے نہ کچھ ہے. اختلافات کرنے کی اجازت امبیسیز کو نہیں ہے، سیاسی رہنما تو کر سکتے ہیں. میکرون نے کہا کہ اسرائیل کی طرف سے دہشت گرد گروپ کے اعلیٰ ترین افراد کو مارنے کے باوجود حماس جو وہ کیوں مضبوط ہو رہا ہے، کیوں مطلب وہ مزید اپنی ریکروٹمنٹ کر رہا ہے. اس لیے کہ فلسطینی اتھارٹی جو ہے وہ بہت ویک ہے، اور غزہ میں جبر ہو رہا ہے، اور جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ توانائی اور طاقت حاصل کر رہے ہیں. وہ دیکھ لینا کہ اتنے معاشرے کے باوجود جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو میکرون کا یہ کہنا ہے کہ اچھا، پھر جب ان سے ایک سوال ہوا کہ کیا آپ اپنا سفارت خانہ کھولیں گے، تو انہوں نے کہا کہ سفارت خانہ کھولنے کے لیے جو شرائط ہیں ان کو پورا کرنا ہوگا. پہلا مرحلہ تو وہی ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ تسلیم ہم کریں گے، لیکن جو لوگ 47-48 لوگوں کو چھوڑنا ہوگا. انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ وہاں کئی شرائط ہیں وہ ہوں گی، ان پر عمل کرنا ہوگا. پھر تیسرے مرحلے میں جو ہے وہ غزہ کی تعمیر اور وہاں کی حکمرانی کا ایلیمنٹ ہے کہ مطلب وہاں پہ کون سے حکمران جو ہیں وہ آئیں گے. یعنی وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے وہاں پہ حکمران بنانا کس کو ہے، کیونکہ 90 سالہ جو محمود عباس ہیں وہ ہیں تو حکمران لیکن کافی ایرریلیونٹ سے ہیں. لیکن فرانس اور دنیا یہ مانتی ہے کہ انہوں نے وہاں پہ کافی اصلاحات کیے اور انتخابی عمل میں انہوں نے حماس کو پیچھے کر دیا ہوا ہے. تو فرانس بھی اس چیز کا کریڈٹ لیتا ہے کہ فلسطینی اتھارٹی کے ساتھ مل کے انہوں نے حماس کو وہاں سے آؤٹ کیا ہے. اس لیے مطلب یہ جو غلط فہمی ہے یہ تو ان کو پتہ نہیں کیوں پیدا ہو گئی ہے، یہ غلط فہمی ان کو دور کر لینی چاہیے. اچھا، شروع میں نے ذکر کیا تھا کہ اینتھونی البانیز جو ہیں وہ بھی اب امریکہ پہنچ گئے ہیں، اور ان کا جو ملک ہے وہ بھی مطلب ابھی اس نے تسلیم تو نہیں کیا، لیکن میں بھی کہ وہ بھی اس کی طرف سے بھی آ رہا ہے کہ اگر اس طرح کا جبر جاری رہا تو وہ بھی تسلیم کر سکتے ہیں. حکومت نے تو نہیں کہا لیکن لوگوں نے کہا ہے. اور اس کے ساتھ ہی مطلب اسی طرح کی اسٹیٹمنٹ جرمنی کے لوگوں کی طرف سے بھی آئی ہے کہ اگر اسرائیل جو ہے وہ راستہ نہیں دے رہا اور اسی طریقے سے بھوک وہاں پہ پھیلتی رہی تو جرمنی بھی تسلیم کرنے پر راضی ہو سکتا ہے. تو آسٹریلیا اور فرانس جو ہیں وہ بھی مطلب آسٹریلیا اور جرمنی جو ہے وہ بھی مطلب اس صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں اور اس طرح کے ایکشنز لے سکتے ہیں جس طرح کے ایکشن جو ہیں وہ کینیڈا برطانیہ نے لے لیے ہوئے ہیں. تو انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم
یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا بھر میں امن و سلامتی اور استحکام میں اضافہ ہوگا، اور ہم ایک ایسے خطے میں رہ رہے ہیں جہاں مطلب اپنا ہم نہیں، مطلب فلسطینی ایک ایسے خطے میں رہ رہے ہیں جہاں مطلب ایک مثبت کردار ادا کرنے کے لیے سب کو آگے آنا ہوگا۔ تو وہ چونکہ امریکہ میں ہیں تو انہوں نے پھر کہا ہے کہ فلسطین کو تسلیم کرنے کے لیے آسٹریلیا آگے بڑھ رہا ہے، لیکن امریکہ میں رہتے ہوئے انہوں نے کافی احتیاط سے جو ہے نا وہ باتیں کی، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بھی تو آخر انہوں نے چلنا ہے نا، جو بڑا کھل کے اسرائیل کے ساتھ ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پہ پہلے ہم اس چیز کو یقینی بنائیں گے کہ جو لوگ وہاں پہ یرغمالی ہیں ان کو رہا کرایا جائے، اور اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو اپنا آگے بڑھایا جائے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ پچھلے دنوں ایک قرارداد کو بڑے طریقے سے اپنا مسترد کر چکے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ جب ویٹو کر چکے، جب ان کی نمائندہ نکلی ہیں وہاں سے باہر یونائٹڈ نیشن کی تقریر کر کے، تو ان کو کافی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، مطلب تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو البانی صاحب جو وہاں پہ فلسطین پر تو شاید زیادہ بات نہیں کریں گے، لیکن ان کا مین پرپز ہوگا ٹیرف۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت جو ٹیرف ہے وہ دنیا بھر میں سب سے گرما گرم موضوع جو وہ ٹیرف ہی ہے، تو ٹیرف پر بات کریں گے، اور ان کی اپنی مصنوعات کو ٹیرف سے بچانے کی کوشش کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ جیسے پہلے 10% ٹیرف تھا تو اسی طریقے سے ٹیرف جو وہ آ جائے، اور آسٹریلیا کی انڈسٹری جو ہے وہ محفوظ ہو جائے، کیونکہ ظاہر ہے کہ آسٹریلیا کے جو ٹریڈرز ہیں وہ بھی مطلب امریکی مارکیٹ کے بغیر آگے نہیں چل سکتے، کیونکہ امریکی جو ہے وہ منڈی بہت بڑی ہے۔ امریکہ اپنے تو بم بارود بناتا ہے نا، بم بارود کے علاوہ تو وہاں بنتا کچھ نہیں، وہاں پہ ہر چیز یا تو لاطینی امریکہ سے آ رہی تھی، یا چائنا سے آ رہی تھی، یا بنگلہ دیش سے جا رہی تھی، اور بہت سی چیزیں ہم بھی بھیج رہے تھے، تو بہت سی چیزیں یورپی یونین اور آسٹریلیا اور جاپان وغیرہ بھی بھیج رہے تھے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے البانی سے جو ہے نا وہ ملاقات کریں گے یا نہیں کریں گے، ایک گروپ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ کیونکہ وہ بہت زیادہ قریب ہو گئے ہیں تو میں بھی کہ وہ اگر ملاقات کریں تو اس میں بہت سی چیزوں کو پس پوچھ ڈالنا ہوگا ان کو اپنا۔ اچھا، اب میں نے شروع میں بات کی تھی کہ قطر پر جو دوحہ پر جو حملہ ہوا ہے اس پر ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ وہ ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ وہ ڈیولپمنٹ جڑی ہوئی ہے جو مارکو روبیو نے ملاقات کی ہے امیر قطر سے، اس سے، اور اس کے بعد بعض میڈیا میں یہ آیا ہے کہ قطر کی طرف سے یہ بیان مطلب سامنے آیا کہ قطر نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل جو ہے وہ معافی مانگ لیتا ہے ان کا جو ایک شہری ہے اس کی شہادت کی، تو ہم ثالثی کرنے کا عمل جو ہے وہ بحال کرنے پر تیار ہیں، لیکن یہ ایک بنیادی شرط ہے جس پہ عمل کرنا ہوگا۔ تو دوحہ نے جو ہے نا وہ معافی کے الفاظ لچکدار کیوں رکھے؟ یہ میڈیا کے مطابق ہے کہ معافی کے الفاظ اس لیے لچکدار رکھیں کہ نیتن یاہو کو اپنے اندر کافی مشکلات کا سامنا ہے، اور اگر مطلب انہوں نے معافی مانگی تو بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کے لیے مشکل ہے کہ وہ 5 جو حماس کی لوگوں کی وہاں پہ شہادتیں ہوئی ہیں ان کے شہادتوں پر معافی مانگنا شاید ان کے لیے ممکن نہ ہو۔ تو قطر کے جو ایک سیکیورٹی کے آفیشل تھے ان کی ڈیتھ پر ان کو معافی مانگنی پڑے گی، یہ قطر نے کہا ہے، کیونکہ میڈیا کی رپورٹوں سے یہ لگ رہا ہے کہ شاید مارکو روبیو نے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ دوبارہ سے جو ہے نا مذاکرات کی طرف آ جائیں، ثالثی کی طرف آ جائیں، اور اسی میں بھلائی ہے، کیونکہ ثالثی رک جانے سے اسرائیل کے اندر تصادم شروع ہو گیا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں ہیں کہ پچھلے 2 روز میں اسرائیل کے اندر جو ہے نا وہ بہت بڑے لیول پہ مظاہرے ہوئے ہیں، جس میں لوگوں نے نیتن یاہو کو کی برطرفی کا بھی مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ خون میں جو ہے نا وہ حکومت کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ یرغمالیوں کے خون کا سودا کر رہے ہیں۔ سودا کرنے سے مطلب ان کی سودا نہیں کر رہے تو پھر اس سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور ان معاہدوں پر ان مظاہرین کو کنٹرول کرنا بھی مشکل ہے، کیونکہ یہ ان کے اپنے ہیں، ظاہر اپنے ہیں، جیسے انڈیا میں اپنے جب کرتے ہیں، جب ان کے اپنے نکلتے ہیں سڑکوں پر مساجد کو شہید کرتے ہیں، اس کے اندر ان کی بے حرمتی کرتے ہیں، تو انڈیا کا جو UAPA کا قانون ہے وہ بھنگ چسپی کے سویا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کے اندر جو ہے نا کوئی مسلمان کچھ کرتا ہے تو قانون ایسے انگڑائی لیتا ہے جیسے مطلب پتہ نہیں کیا ہو گیا ہوا ہے۔ تو اسی طرح سے جو ہے نا وہ اپنا وہاں پہ بھی یہ معاملہ چل رہے ہیں کہ اسرائیل کے اندر پولیس جو ہے وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتی جیسی وہ
غزہ میں کر رہی ہے یا کسی اور خطے میں ان کی ڈیپ اسٹیٹ ٹائپ ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ. تو قطر اور اسرائیل کے درمیان جو بالواسطہ مذاکرات تھے جس میں امریکہ بیچ میں میدان میں آیا ہوا تھا، تو وہ امکان اس چیز کا ہے کہ اگر مطلب نیتن یاہو نے معافی مانگ لی اور امیر قطر جو ہے امیر تمیم احمد الثانی اگر ان کی رپورٹ ان کے مطالبے پر عمل کر لیا تو میں بھی کہ دوحہ میں مذاکرات دوبارہ شروع ہو جائیں. جو امریکی صدر کے خصوصی ایلچی ہیں وٹکوف، انہوں نے بھی اسی طرف توجہ دلائی ہے کہ قطر کی، کیونکہ قطر کے بغیر مذاکرات آگے نہیں بڑھے گا. اب اس کا اتنا تجربہ ہو گیا نا قطر کا، بہت سی چیزوں میں بہت سے معاملات میں اس نے بہت زیادہ مذاکرات کروائے ہیں، تو اب اس کا تجربہ بھی مذاکرات کا کافی ہو گیا ہوا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ حماس قطر کے پاس 2012 سے ہے اور یہ امریکہ کی ہی منشا اور مرضی سے ہیں. مصر میں بھی امریکہ اور کی مرضی سے ہیں، کیونکہ ثالثی کے لیے کہیں تو ضروری تھا نا، کیونکہ جب کسی طرح کا تصادم ہوتا تھا تو معاملات رک جاتے تھے، بحث نہیں ہوتی تھی، مذاکرات کہاں پر ہوتے، تو اس لیے مطلب وہ رکھے گئے تھے. اچھا، ایک امریکی جریدہ ہے ایکسیس، اس پر سینئر اسرائیلی اہلکار نے کہا کہ نیتن یاہو کو بھی اس چیز کا احساس ہو گیا ہے کہ انہوں نے قطر پر حملے کا اندازہ کوئی ٹھیک نہیں لگایا. ان کو اندازہ نہیں تھا کہ مسلم ممالک ایسے اکٹھے ہو جائیں گے، اور امریکہ بھی جو ہے نا قطر پر حملے کی مذمت کر دے گا، کیونکہ امریکہ نے قطر پر حملے کی مذمت کی ہے، حماس پر حملے کی مذمت نہیں کی ہے. تو یہ اپنا امریکہ کو بھی اندازہ نہیں تھا اور ان کو تو بالکل ہی نہیں تھا. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ساتھ ہی توقع ظاہر کی ہے کہ امید ہے کہ مستقبل میں قطر دوبارہ جو ہے وہ مذاکرات شروع کر دے گا. اور پھر انہوں نے ایک صحیح قسم کی امید یہ بھی ظاہر کی ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے دی گئی ہے، یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ دوحہ پر دوبارہ حملہ نہیں ہوگا. تو اب یہ ہے کہ امریکہ ساتھ یہ بھی تجویز پیش کر رہا ہے کہ مذاکرات شروع ہونے سے پہلے یا درمیان میں کہیں اگر کچھ تھوڑے بہت 2-4 یرغمالی رہا ہو جائیں تو نیتن یاہو کو بھی کے لیے بھی معافی مانگنا آسان ہو جائے گا، فرانس کے لیے بھی تسلیم کرنا آسان ہو جائے گا، اور باقی 3 ممالک نے تسلیم کیا ہے ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. اچھا، اب میں تھوڑا سا ذکر کروں گا یہاں سے نکل کے، آپ کو پتہ بہت زیادہ ہم نے ٹائم لے لیا اس ڈسکشن پہ. تو اب ہم چلتے ہیں ٹرمپ کی دھمکیوں کی طرف. آپ کو پتہ ہے ٹرمپ تو وینزویلا کے ساتھ بھی حالت جنگ میں، جو افغانستان ہے اس کو بھی انہوں نے تھوڑا سا تڑی لگانے کی کوشش کی تھی، بات نہیں بنی. انہوں نے بھی سادہ سا جواب دے دیا، ٹکا سا جواب دے دیا کہ بھائی مذاکرات کرنے تو آ جاؤ 100 بسم اللہ، لیکن فوج پر مذاکرات نہیں ہوں گے، اڈوں پر مذاکرات نہیں ہوں گے، باقی جو مرضی کر لو، جس مرضی معاشی سیاسی سماجی معاملے پہ بحث چیت کر لو، ہم تیار ہیں. تو ٹرمپ نے جو ہے نا وہ مادورو کو دھمکی دی ہے کہ تارکین وطن ہمارے ملک میں بہت سے تم نے پھینک رکھے ہیں تو ان کو تو اٹھاؤ، اور کچھ کو انہوں نے کہا کہ وہ تو مینٹل ہیں اور ہمارے لوگوں کو جو ہے نا وہ نقصان پہنچا رہے ہیں، تو آپ اس کو واپس لے لو ورنہ بے حساب ان اکاؤنٹیبل جو ہے نا قیمت آپ کو ادا کرنا پڑے گی. تو وینزویلا کے صدر کے ساتھ جو ان کے کافی جو ہے نا وہ آج کل چل رہی ہے اپنا لفظی جنگ، اور ان کے سر کی قیمت بھی انہوں نے کافی مقرر کی ہوئی $50 ملین. تو ساتھ ہی وہ اب کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پر، اب فوری طور پہ یہ معلوم نہیں کہ 2 گھنٹے میں 1 گھنٹے میں 4 دن میں، لیکن انہوں نے کہا کہ ان کو یہ کرنا پڑے گا. انہوں نے یہ اپنے ٹروتھ پر ایک اکاؤنٹ پر اپنے پوسٹ کیا ہے اور اس میں کہا ہے کہ لوگ ان راکشسوں کو، ان بدماشوں کو، ان مطلب جو یہ قاتل خونی ٹائپ لوگ ہیں وہ ہمارے لوگوں کو بڑے بری طرح زخمی کر رہے ہیں، ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کو باہر لے جائیں ورنہ آپ وہ قیمت ادا کریں گے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو دھمکی تو کافی گرما گرم ہے. ابھی دیکھیں اس دھمکی کے کیا اثرات برآمد ہوتے ہیں، کیونکہ وینزویلا کی جو قیادت ہے وہ بھی اپنی جگہ ڈٹی ہوئی ہے اور وہ بھی کہتی ہے کہ ہمیں تو کچھ نہیں پتہ کہ ہم نے ہمارے کون سے جو قیدی ہیں وہ کب گئے تھے. تو منشیات کے کارٹرز کے والے سے بھی وہ اس کو نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن مادورو جو ہیں وہ کافی ڈٹے میں. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم کوئی 40-50 ہزار جو ہے نا فورسز جو ہیں وہ بارڈر ایریا پر تعینات کر دیں گے تاکہ جو ہے نا امریکہ نے اگر کوئی مسلح فوج کشی کی قاتل کے نام پر تو ہم اس کو روکنے کی کوشش کریں گے. ادھر انہوں نے کہا ہے کہ جو امریکی نمائندوں نے کہ
کارٹل آف دی سنس کے نام سے ایک آرگنائزیشن قائم ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ سالانہ 350 سے 500 ٹن تک کوکین برآمد کرتی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس میں حکمران جو وینزویلا کے حکمران ہیں ان کی بھی کوئی انویسٹمنٹ ہے، اور ان کو بھی کئی جس کو کہتے ہیں نا کہ $1 ملین جو ہے نا وہ ملتے رہتے ہیں تیزی کے ساتھ۔ لیکن اب بہرحال امریکہ نے وہاں پہ 8 جنگی بحری جہاز میں سے جو 1-2 جہاز ہیں وہ اس طرف بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لڑاکا طیارے F-35 ہیں، وہ بھی مطلب تیار ہیں اس طرف جانے کے لیے۔ اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے نا نکولس ماڈورو انہوں نے بھی کہا ہے کہ تمام کسان جو ہیں وہ اپنی جنگی تربیت لیں، کیونکہ ہم حالت جنگ میں جانے والے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے اس چیز کی بھی تردید کی کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، جو بھی کوکین سمگل ہو رہی ہے اس کو جو مرضی کرتے رہو، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو اب میں تھوڑا سا ذکر کروں گا، بالکل ذکر کروں گا امریکی سینیٹرز کا۔ انہوں نے ایک بل پیش کیا ہے کانگریس میں۔ انہوں نے بل میں یہ لکھا ہے کہ جو منجمد اثاثے روس کے ہیں وہ اب اس کا ایک بڑا محدود سا حصہ یعنی کوئی تقریباً 5% جو ہے وہ یوکرین کو دے دیا جائے، تاکہ وہ اس پر اپنی تعمیریں نو کر سکے، اور اس سے وہ اپنے جنگی اخراجات یا جو بھی پورے کرنا چاہے وہ کر لیں۔ اب یہ اثاثے جو ہیں یہ بہت زیادہ ہیں، اور ان کا 5% جو ہے وہ $15 ارب بنتا ہے، $15 ارب 6 ماہ میں۔ ریپبلکن پارٹی کے جو سینیٹر ہے جم رش، انہوں نے اس طرف امید دلائی ہے، ایک بل پیش کیا ہے ریپو، کہ اس کو تعمیر نو کے لیے استعمال کیا جائے۔ فائنینشیل ٹائمز نے اس پر بڑا ایک تفصیلی آرٹیکل لکھا ہے 19 ستمبر کو، جس میں انہوں نے کہا کہ جو روس ہے وہ تیل مختلف شیڈو فلیٹ کے ذریعے سے برآمد کرتا رہا ہے، تو اس کو بھی روکنا چاہیے، جیسے انڈیا کا بھی آتا رہا ہے نام کہ انڈیا بھی جو ہے نا وہ تیل خریدتا رہا ہے۔ تو 5 بلین ڈالر جو ہے نا ان کو ملیں گے، میں نے 15 کہہ دیا تھا، غلط کہہ دیا تھا۔ تو ان کی جو، اور ہر 90 دن کے بعد جو ہے نا ان کو یہ اس کا ایک حصہ جو ہے وہ تقریباً کوئی $250 ارب جو ہے $250 ملین جو ہے وہ ان کو دیے جائیں گے 90 دن کے بعد، 3 مہینے کے بعد۔ تو روس کے منجمد اثاثے جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ جو یورپی یونین ہے، یورپی ممالک ہیں، وہ بھی اسی سمت میں استعمال کرنا چاہیں گے کہ تاکہ ان پر جو ہے نا وہ بوجھ کم ہو، اور ان پر بوجھ کم ہوگا تو اپنا یہ جنگ آگے چل سکے گی۔ اچھا، کچھ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو اثاثے منجمد ہوئے ان کا ٹوٹل والیوم جو ہے امریکہ کو کے علاوہ اگر دیگر ممالک کو ملا لیں تو وہ $300 ارب بنتا ہے۔ $300 ارب بڑی ہیوج اماؤنٹ ہے۔ تو اگر اس کا جو بھی ایک محدود سا پورشن ملے گا تو وہ اس جنگ کو آگے چلانے میں مدد دے گا۔ اچھا، میں نے شروع میں کہا تھا کہ جو سیکریٹری جنرل ہیں یونائیٹڈ نیشن کے انطونیو گوترس، انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی۔ کل 21 ستمبر کو یوم امن منایا گیا، دنیا میں امن کا ایک عالمی دن منایا گیا، اور اس دن ہم نے ایک پہلے پروگرام میں بات کی کہ دنیا جنگ کے دہانے پر ہے۔ تو ساتھ ہی یونائیٹڈ نیشن نے چند ہفتے پہلے ایک رپورٹ جاری کی، جس میں انہوں نے کہا کہ عالمی فوجی اخراجات جو ہیں وہ 2024 میں اب تقریباً کوئی $7 ٹریلین تک پہنچ چکے ہوئے تھے، اور اس سے جو اموات ہیں وہ 2,33,000 کے قریب تھیں۔ تو کوئی تقریباً 7 ٹریلین اپنا $3 ٹریلین تک پہنچ چکے ہیں، جو بہت زیادہ ہیں، اور اموات جو ہیں وہ 2.25 لاکھ سے زیادہ ہیں۔ تو جہاں اتنے لوگ اپنا مارے گئے ہیں تو وہاں امن کا سال ہم منا رہے ہیں۔ پھر ساتھ ہی جو فوجی اخراجات کے جو یہ مطلب ڈیٹا ہے، یہ 2024 کا سپری نے دیا ہے، جو مطلب اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کہلاتا ہے۔ اچھا، یہ بڑے تواتر کے ساتھ مختلف وقتوں پر ڈیٹا جاری کرتا رہتا ہے۔ تو اس نے مطلب یہ کہا ہے کہ جو عالمی فوجی اخراجات ہیں وہ $2.718 ٹریلین ہو گئے۔ میں نے 7.7 پہلے غلط کہہ دیا تھا۔ تو وہ، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ایک سال کے مقابلے میں 9.4% زیادہ ہے، اور اتنا زیادہ جو ہے ان کا یہ ماننا ہے رپورٹ کا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اور سب سے زیادہ اضافہ کرنے والا ملک کون ہے؟ امریکہ۔ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نوبل پرائز دیا جائے کیونکہ میں امن چاہتا ہوں، تو وہ مطلب اس کے ملک نے سب سے زیادہ اخراجات میں اضافہ کیا۔ اس کے بعد چین، روس، جرمنی، اور پھر کون ہے 5ویں نمبر پہ ہے، 6 نمبر پہ، 5ویں 6 نمبر پہ وہ ہے ہمارا ہمسایہ نریندر مودی کا ملک ہندوستان۔ تو یہ 5 ممالک ہیں جو مطلب
جن کے جو فوجی اخراجات ہیں وہ پوری دنیا کے اخراجات کا 60% ہیں. کتنے ہیں؟ 60%. یعنی یہ 5 ملک جو ہیں جو امن کی بات کرتے ہیں، انڈینز بھی امن کی بات کرتا ہے، روس بھی امن کی بات کرتا ہے لیکن اس کی جنگ چل رہی ہے یوکرین میں، امریکہ بھی امن کی بات کرتا ہے لیکن افغانستان اور وینزویلا کے ساتھ محاذ کھلنے والا ہے، اور جنوبی افریقہ کے ساتھ بھی ان کی کافی ٹسل چل رہی ہے. تو یہ جو امن کے پجاری ملک ہیں وہ دنیا کے فوجی اخراجات کا ایک 60% حصہ خرچ کر رہے ہیں. تو زیادہ تر اخراجات جو ہیں وہ ظاہر ہے پھر یورپ میں ہو رہے ہیں اور مشرق وسطیٰ میں بھی ہو رہے ہیں، ان سے بھی اکاؤنٹ سے پیسے کھینچے جا رہے ہیں. تو نیٹو کے جو ممالک ہیں وہ کتنے خرچ کر رہے ہیں؟ وہ کر رہے ہیں تقریباً $450 بلین. تو جرمنی کے اخراجات جو ہیں وہ زیادہ ہیں کیونکہ انہوں نے پہلے بھی کہا ہے اپنا یوکرین کی جنگ کی وجہ سے انہوں نے 28% اخراجات بڑھا دیے ہیں، جو مطلب تقریباً کو $89 بلین ہو گئے ہیں. تو مشرقی وسطیٰ میں ظاہری بات ہے اسرائیل نے جنگ چھیڑی تو وہاں پہ اخراجات جو ہیں وہ اسلامی ممالک کے اور دیگر ممالک کے 65% اضافہ ہوا اور یہ تقریباً $46.5 بلین تک پہنچ گئے. لیکن اب آنے والے دور میں چونکہ امریکہ کے جو صدر ہیں انہوں نے 3 ملکوں کے ساتھ معاہدے کیے ہیں، تو امارات، سعودی عربیہ اور قطر کے جو ایون فوجی اخراجات ہیں ان میں بھی اضافے کا امکان ہے. تو اسی طرح لبنان نے جو ہے نا اس میں بھی فوجی اضافہ جو ہے وہ اخراجات میں ہوا ہے. تو مسلح تصادم جو ہے وہ بڑا ہے. اچھا، اسی طرح ایک ادارہ ہے آرم کانفلکٹ لوکیشن اینڈ ایونٹ ڈیٹا ACLED، اس نے بھی اسی طرح کی ایکٹیویٹیز کی ہیں. جو اموات ہوئی ہیں وہ اس نے ظاہر کی ہیں کہ یہ 2,33,000 سے لوگ مارے گئے ہیں، جو ایک سال کے مقابلے میں 30% زیادہ ہیں. پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ اوسلو PRPIO نے بھی یہی کہا ہے کہ جو جنگ سے اموات ہیں انہوں نے تو 2,03,000 ٹوٹل اموات، تو اس نے کہا کہ جنگ سے جو اموات ہیں وہ 1,29,000 ہیں اور مولک ترین تنازعات ہیں وہ اپنا مغربی ممالک میں بھی ہیں اور مشرقی وسطیٰ میں بھی ہیں، اور اب وینزویلا کی طرف بھی پھیل سکتے ہیں. میانمار میں بھی جاری ہیں جہاں مطلب خانہ جنگی بھی ہے اور اپنا دیگر تنازعات بھی ہیں. سوڈان میں جو ہے نا وہ اپریل 23 سے خانہ جنگی ہے جو 24 میں بھی بڑے عروج پر رہی. اسی طرح مطلب انڈیا نے بھی ہمارے اوپر جنگ مسلط کی جس کا جواب دیا تو 4 دن میں وہ بھاگو گئے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے پاؤں پکڑ لیے کہ بھائی ہمیں معاف کر دو. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ہم پھر حاضر ہوں گے ایسے ہی ایک اور پروگرام کے ساتھ 5-7 ٹاپکس لے کر، پھر بحث کریں گے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.